أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقية حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا تبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کے 10ویں رکوع کی اور 11ویں رکوع کی 8 آیات تلاوت کی گئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر چلے رہے اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے. اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے اور تمام حجت ہے اور ایک مکمل صورت ہے. اس صورت میں مکی دور کا بھی اس کے اندر انداز ہے، مدنی دور کا بھی ہے، مدینہ منورہ میں کیا کچھ ہونے والا اس کا ذکر بھی ہے اور آخری باتیں بتا دی گئی ہیں اور طرح طرح کے اشکالات اعتراضات کے جوابات اس میں دیے گئے. پچھلے ہفتے جو درس ہوا تھا اس میں روح کے بارے میں بتایا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ روح سے مراد جو ہے وہاں پہ جان لی گئی تھی عام طور سے لیا لوگوں نے، لیکن جو کنٹیکسٹ ہے وہ روح سے مراد وہی ہے. یہی بات آج کے درس میں آ رہی ہے. بہت اہم چیزیں ہیں، افسوس کی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں جو اس میں باتیں بیان کی گئی. تو
فرمایا جا رہا ہے، یہ آیت ملاحظہ کریں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو۔ یہ ایک چیلنج ہے جو قرآن پاک میں 5 جگہ آیا مختلف طریقے سے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر کے بھی اگر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں گے تو نہیں لا سکیں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو قرآن پاک میں 5 جگہ آیا ہے، جس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے، کفار مکہ کہا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے۔ قرآن کہتا ہمارا ایمان نہیں ہے، قرآن بار ایسا دعویٰ کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ کی زمین جیسی کوئی زمین نہیں بنا سکتا، اللہ کی آسمان جیسا کوئی آسمان نہیں بنا سکتا، اسی طریقے سے اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام ہے، قدسی کلام ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس بارے میں صرف اس کے عربی زبان میں ہونے میں اس کی بلاغت و سلاست کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے کہ تمہارے ساری مخلوق کو دعوت دے دو، جن و انس کو جمع کر لو، پڑھے لکھے ان پڑھ کسی قسم کے لاؤ لوگ، جیسے بڑے سے بڑے جو بھی تمہارے درمیان لوگ موجود ہو سب کو لا کے پیش کرو، اور پھر اس جیسا کوئی کلام لے کے آؤ، اور تم ایسا نہیں لا سکے جیسا کہ سورہ بقرہ کی بات آئے گی تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں آ رہی۔ قرآن کریم میں تہذیب کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، تمدن کے بارے میں، سائنسی کے بارے میں، تمام ان حقائق کے بارے میں جس کے بارے میں آج تک بہت سے چیزوں پر نہیں اٹھا ہے، وہ تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ وہ ایک امی قوم میں امی کی زبان سے ان کے اس سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، قرآن کے بارے میں امی کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتی تھی وہ۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اس میں جو حلاوت ہے، اس کے اندر جو غلطلہ ہے، اس کے اندر اس کی جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اپنے میں ایک اور شہنشاہانہ کلام، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بھی کچھ دیکھیں گے۔ کوئی کہا جا رہا ہے کہ ایسی تم لے کے آؤ۔ ایک آدمی ایک ذہن میں سوال یہ کر سکتا ہے کہ صرف قرآن ہی کیا بلکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سے جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، مصنفین گزرے ہیں، فلاسفہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں کلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کو آدمی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔ آپ مثال لے سکتے ہیں، چاہے انگریزی کے بہت بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں اور شعراء گزرے ہیں، ان کے رائٹرز گزرے ہیں، یا ہمارے ملک میں ہستیاں گزری ہیں، علامہ اقبال ہیں یا غالب ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کاپی کر سکتا ہے نہیں۔ تو یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، یہ بات بھی ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، بلکہ قرآن پاک میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر جو ہوموجینٹی پائی جاتی ہے، اس کے جو کنسسٹنسی پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے جو قوم وجود میں آئی تھی وہ آپس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ کسی انسانی بس کے کلام کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ قرآن کے مختلف مقامات پہ یہ سورت جو آیت یہ بات کہی گئی ہے وہ کیسے کہی گئی۔ یہ آیت جو بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے بھی پیش کی گئی، اس کے پہلے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی سورہ طور میں اللہ نے فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ یہ سورہ طور کی 33 اور 34 نمبر کی آیت ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر یہ اپنی اس قول میں سچے ہیں اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ اس کے بعد سورہ ہود میں فرمایا گیا، یہ بھی مکی صورت ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گڑھ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے، اسی جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ
اور اللہ کے سوا جو لوگ تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو، بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سکتے ہو۔ پھر اسی سے ملتی جلتی لیکن تھوڑے ترمیم کے ساتھ سورہ یونس میں جو اس کے پہلے صورت آیت آئی ہے، یہاں پہ 10 لوگوں کی بات کہی گئی جب کہا جا رہا ہے ہم یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصدیق کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو، ایک سورہ ایسی جیسی تصدیق کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکتے ہو تم مدد کے لیے بلا۔ جن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بہت سارے جنوں کو معبود سمجھتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے چیلنج کیا ہے، ان کو چیلنج ہے تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ تاکہ تصدیق کر کے لائیں، اس چیلنج کو قبول کریں۔ نہیں کیا اور کبھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آخری بات 5ویں بات مدینہ منورہ میں کہا جا رہا ہے، اور یہ بالکل شروع میں آیت آتی ہے، تقریب کی آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس عمل میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد دے سکتے ہو، اگر تم سچے ہو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اور پھر قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی نہیں کر سکتے، یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گا انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے بہترین حق کے لیے۔ یہاں پہ آخری بات یہ کہتی ہے، قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم نے اب تک نہیں کیا، تقریباً 14-15 سال گزر چکے ہیں اور یقیناً نہیں کر سکتے، اور یہ چیلنج 1444 سال بلکہ 1450 سال ہو رہے ہیں تقریباً، آج تک تم نہیں کیا۔ کس کی مدد لے سکتے ہو بڑا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے مفسرین علماء نے بڑی کاوشیں کی ہیں، اور اعجاز القرآن کے نام سے بہت سارے کتابیں میرے بڑے علماء نے لکھی ہیں۔ سورہ طور کی مناسبت سے اس میں جو کہا گیا ہے، اس شان اور اس مرتبہ کی کوئی عربی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ کسی دوسری زبان میں بھی نہیں ہے جو اس میں اس خصوصیات کی حامل ہو۔ اس میں چند کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، میں نے بتایا اس سے ارے بڑی ذخیر کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس زبان عربی کو لے لیجیے، عربی زبان کی کتابیں عربی زبان میں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں پائی جاتی ہیں اس میں اتفاق ہوتا ہے۔ آج کل جو بائبل ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، سمجھاتے ہیں بائبل سے نیو ٹیسٹمنٹ، اس پہ لکھا ہوتا ہے کنگ جیمس ورژن، یہ 1624 عیسوی کی ہے۔ اس کی زبان بھی اچھی خاصی مختلف ہے، عام انگریزی پڑھا لکھا طبقہ جس سے نہیں سمجھ پاتا ہوں، اور 200 سال پہلے چلے جائیے، 600 سال پہلے کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے انگریزی میں ہو، کوئی کتاب دیکھ لیں، کوئی زبان دیکھ لیں گے آپ، لیکن قرآن پاک کی عربی زبان ایسی ہے جو بالکل اسٹینڈرڈ ہے۔ عمان سے لے کر کے موریٹانیہ تک تقریباً 6000 کلومیٹر کی دوری ہے، اس میں سب لوگ عربی بولتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے عربی بولیں گے اپنی مقامی زبان میں، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، بالکل ویسے ہی جیسے مغربی بہار کا کوئی شخص نہیں سمجھتا، سمجھا جائے گا راجستھان کے مغربی علاقے میں سب ہندی کہتے ہیں بولیں، لیکن جب اسٹینڈرڈ بولیں گے تو ایک زبان ہوگی۔ قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ آج کی زبان کی تاریخ میں کوئی شخص جاننا چاہتا ہے ان کی زبان دانی کیسی ہے تو اس کا مقابلہ قرآن پاک کی عربی سے کرے گا، وہ ہے اسٹینڈرڈ ہے۔ اپنے زبان سے اپنے اس کے جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے بالکل معیاری گرامر کے لحاظ سے ایک ایک لفظ ایک بالکل نگینے کی طرف ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اپنی زبان کو گویا لے کے بیٹھ گئی، عربی کے لوگ ہوتے ہیں اشارت کرنا بولنے کے یہاں پہ کہ اس زبان کا وہ اسٹینڈرڈ ہوا ہے، زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے اس میں جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں، جو فصاحت اس کے اندر زبان کے اندر ہے، زبردست۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس نے انسانی زندگی میں جو تبدیلی لائی ہے اور اس کے ذریعے سے اخلاق میں، تہذیب میں، تمدن میں، بات چیت میں
سیاست میں، تمام چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دی۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسی کتاب نے، اسی قرآن پاک نے عربوں کو کی کیا حالت تھی، پہلے ہم سب تاریخ میں پڑھتے سنتے بھی رہتے ہیں، اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ وہ لوگ قائد بن گئے، خود مقام بلند مقام پہ پہنچے اور دنیا کو اسی مقام پہ لے جانے کی کوشش۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی اور کتاب ہے جو مقام رکھتی ہو جس کے پڑھنے والے، جس کے پڑھنے والے لوگوں کے اندر یہ کردار اخلاق پیدا ہوا؟ نہیں۔ کمیونسٹوں کی مشہور جو کتابیں پائی جاتی ہیں، ڈس کیپٹل ہے، یا جو کیپٹلزم جو ہے کہا جا رہا ہے، یا جو کمیونزم ہے، جو سوشلزم، الگ الگ کتابیں ہیں، ڈائلیکٹک میٹیریلزم وغیرہ وغیرہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس میں آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی اپنی اصل کمیونزم کی حد تک نہیں پہنچی ہے اور ختم بھی ہو گئی۔ بڑے بلند دعوے سے آئی تھی دنیا کے ایک بڑے حصے میں، 50-60 سال تک اس نے حکومت کیا، خود کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں آ پایا، بنا ہو نہیں سکتا۔ کوئی مثال دینے کی نہیں دیا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتابیں جن کا بڑا غلطہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی نازل کا تک قرآن پاک ایسی ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، سب لوگ اس کے معترف ہیں۔ اس میں ایسا زندگی کا نظام پیش کرتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے آئی، کب آئی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیا کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے، تمام کی تمام چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ آج کل کے حوالے سے UCC کی بات کہی جا رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ، اس میں جو قوانین بیان کی گئے حالانکہ وہ بھی فلاڈ ہے، پرسنل لا میں بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو قرآن کے حساب سے جو قوانین بیان کی گئی ہیں، دنیا کی دوسری قوموں نے اس کو لیا ہے، اپنے نام سے لے لیا ہے۔ یہاں پہ تہذیب پہ جانے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ انسان کو اس نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے انسانوں کی نفسیات کے بارے میں، وہ کیا کریں گے، کیا کچھ آگے ہوگا۔ وہ قوانین اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ قرآن میں جو اسلوب بیان کیا گیا ہے، جو اس کے اسلوب ہے، اس کا جو اسٹائل ہے، اتنا ڈفرینٹ ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں رہتے بستے تھے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں، آپ کی جو حدیث ہے، اس کی زبان، اس کا اسٹائل اس سے بالکل مختلف ہے جو قرآن پاک کا ہے۔ چنانچہ معمولی عربی نہ عربی بھی جو ہے پہچان لے گا کہ یہ حدیث ہے، یعنی یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ بھی پہچان لے گا تو اور بھی گہرائی میں جائے کہ واقعی حدیث ہے یہ، یعنی کچھ ایسے ہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے دو اسٹائل میں بات کرے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اسی جب بنیادوں پہ جیسا کہ بتایا کہ ہم نے یہ چند باتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں پہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے اور یہ تم اس سے عاجز ہو۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، لوگ اس کا یعنی جواب دینے کے لیے قاصر ہیں، نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔ صرفنا للناس سے کہا گیا، تمام انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ہر طرح کے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکاری پر جمے رہے۔ ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پہلے یہ چیلنج کیا گیا تھا، ہر طریقے سے سمجھایا گیا۔ جو آدمی ہدایت کی نیت سے اللہ کا کلام یہ مان کے پہلے تو یہ مانے، وہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کے بعد سے اس پہ غور کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ چنانچہ اس دور میں بھی جب کہ ہر طرف مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، اسلام کے قریب آنے والے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اس کی تفصیل دینے کا موقع نہیں ہے، نہ ضرورت ہے اس کی۔ یہ اسلام کی قرآن کی آیتوں کی برکت ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا ہے انکار کریں گے، ہر دھرمی کا دکھلائیں گے۔ وہ اب اس ہر دھرمی کی مثال دی گئی ہے۔ مکی و قریش بھی یہی کہا کرتے تھے، اور آج بھی اس قسم کے نام یعنی بچکانہ باتیں لوگ کہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ انہوں نے کہا، ہم ساری باتیں جلال بات نہیں کریں گے، ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ جس علاقے میں عرب کے ماحول میں قرآن پاک نازل کیا تھا، آپ جانتے ہیں پانی کی کیا صورتحال تھی، کتنا یعنی اس سے کتنی قلت ہوتی تھی، کتنا جو اسکیئرس آئٹم تھا وہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نہ مانیں گے، بس تم ایک پھونک مارو
या कुछ पढ़ दो बस जमीन से चश्मा फूट निकले, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और उसमें नहरें नवा कर दे। मुँह मारा तुमने, कोई दुआ पढ़ी, जैसे आजकल कुछ लोग जादूगरी दिखाते हैं, बस फौरन एक बाग तैयार हो जाए, और जाहिर है कि उसमें मिसाल दी गई खजूर और अंगूर, ये दो चीज़ों से अरब वाकिफ थे। यहाँ पे वहाँ भी आज भी कोशिश होते हैं, नफलिस्तान होते हैं, इन्हीं के बागात होते हैं। तो खजूर और अंगूर के बाग हो जाएं और उसमें नहरें जारी हो जाएं, ये चीज़ें बिल्कुल यानी एक बड़ी कीमती चीज़ हो जाना चाहिए तुम्हारे लिए भी। या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है। कुरान पाक में सूरह सबा में अल्लाह ताला के इरशाद है, इन नशा नक्सफ़ बिहिल अर्द और नुस्क़ित अलैहिम किस्फन मिनस समा। अगर हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े उन पर गिरा दें। क्या क्या क़यामत में जो है आसमान फट पड़ेगा, टूट पड़ेगा। तो ये इनका एक तरह से ये वो क्या कहते हैं कि तमस्खर उड़ा रहे हैं कि तुम तो बार बार दावा करते हो कि आसमान हम गिरा देंगे, तो कुछ आसमान के टुकड़ा पर गिरा दो, तो नहीं मानते, तब हम मान लेंगे कि हाँ और करेंगे तुम्हारी बातें में नौज़ुबिल्लाह कि हाँ सोचा जा सकता है ईमान लाने के बारे में। तो ये कहा करते थे, और ताती बिल्लाहि व मलाइकत कबीला, या खुदा और फरिश्तों को रू दर रू हमारे सामने ले आया। जसारत देखिए, बस तू बुला दे और अल्लाह फरिश्ते हाजिर हो जाए, हाँ ये हमारे आदमी, मान लो इनकी बात, यानी हमारे रू दर रू सामने आ जाए। कुछ कुरान में दूसरी कहा गया है कि एक फरिश्ता उतरता और कहा करता भाई अल्लाह की तरफ से भेजे, इनकी बात मानो। ऐसा कभी होता है? इस दिन की बचकाना बातें मत क्या करते थे, हरदर्मी की बातें क्या करते थे। अल्लाह ताला खुद आए थे कि हाँ मेरे भेजे हुए हैं ये। और यकून लगा बैतुल मिन ज़ुखरुफ़िन, या तेरे लिए सोने का घर बन जाए। ज़ुखरुफ़ के मानी जो होते हैं वो जीनत के होते हैं, और अरबी ज़बान में जो है ये मुज़ह, चाहे आप बैठे सामने, यानी किसी चीज़ की तज़ीन करने को कहते हैं। हाँ, मुज़ख़्रफ़ुन, यानी किसी चीज़ को उसकी तज़ीन की, उसको सजाया जाए। जैसे आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि मलम्मा किया जाए, या उसके ऊपर जो है उसको जो डेकोरेट किया जाए, तो कहा जा रहा है इसके अंदर में ये नहीं कहा गया ज़ाबुन होता सोने के मानी में, ज़ुखरुफ़ुन कहा गया कि सोने जैसा, सोने का नहीं तो सोने का मलम्मा किया हुआ हो। उन्होंने उसको सोने में तर्जुमा किया है कि सोने जैसा, हालांकि आम तौर से सोने जैसा कहा है, ये सोने जैसा मलम्मा किया था क्या होता है, गोल्डन, ऐसी हो जाए तुम्हारे लिए अपना घर हो जाइए। ये देखिए उनकी तरफ डिमांड क्या है ये। और तरका फिस समाए, या तो आसमान में चढ़ जाए। याद रहे ये सूरह बनी इसराइल की आयत है इसरा, जिसमें इसका आगाज़ ही होता है अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया, और फिर मेराज की बात भी आती है। तो अल्लाह के नबी ने इसका दावा किया है और हकीकत है ये। उसी तरह वो कह रहे हैं कि आसमान में जाके, अब आगे क्या कह रहे हैं, वलन नुमिन लिरुक्का हत्ता नुनज़्ज़िला वलन नुमिन लिरुक्का हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊहु। ये चश्मा हमारा वो नहीं करता, और हम उसको भी नहीं मानेंगे तुम्हारे चढ़ने को जब तक कि तुम वहाँ पर एक नौश्ता वाले न लाओ, इसको हम पढ़ें अपने हाथ से, तब मानेंगे। यानी तुम ये कदम चढ़ गए थे, नहीं मानेंगे वहाँ चढ़ना, जबकि तुम वहाँ से लिखवा के लाओ अल्लाह की तरफ से, हम पढ़ें उसको अपने हाथ में। नक़रऊ में कहा गया है कि हम नक़रऊ, हम सब पढ़ें, एक तो नहीं, सब के सब लोग हम पढ़ें, जमा का सिलसिला है। इतनी सारे डिमांड उन्होंने कर दिया कि अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो, इतनी तमाम चीज़ें। अब बताइए कितनी बचकाना बातें हैं ये किस्म के, कि ज़मीन पे चश्मा जारी कर देना या जो है वो अल्लाह ताला के आसमान पे चढ़ जाना, दोनों चीज़ें बराबर जैसी हो सकती हैं। यानी एक आदमी डिमांड भी करे तो ऐसी करे जो उससे मिलती हो, ज़मीन में चश्मा जारी करना और आसमान पे चढ़ जाना, सोने का घर बना देना, या अल्लाह ताला को दूर के हमारे हाजिर कर दो, अल्लाह ताला को, फरिश्तों को। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया है इसका, सुभान अल्लाह।
قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اتنے سارے مطالبات کا جواب قرآن میں لوگوں نے مجھے لکھا ہے کہ صاحب اتنا عمدہ جواب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے میرا رب. کیا نبی کا رسول کا یہ کام ہے؟ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبات کو پورے کرے. کہ اللہ کا کام ہے، اپنا اللہ اپنے حکمت سے اور اپنی اسکیم کے تحت تو کرے گا. اور رسول کی اللہ کا تقاضا ہے کہ وہ یہ تقاضا اللہ سے کرے بھی نہیں. چنانچہ قرآن میں دوسری کہا گیا ہے کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو خواہش ہوئی کہ کاش کوئی معجزہ آ جاتا تاکہ لوگ مان لیتے. اللہ نے کہا اچھا چڑھ جاؤ لے آؤ. ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی ڈیمانڈ بھی نہ کرے. کہا ہے کہ میں تو بشر ہوں یہ اللہ کا رسول ہوں، میرے جیب میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا تھا، ہم نے اسے پہنچایا. تم یہ دیکھو کہ وہ پیغام کیا ہے، اس کی سچائی کو دیکھو، کس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے یہ دیکھو. اگر تمہیں انکار کرنا ہے تو اس میں کمی نکالو، نہیں نکال سکتے. قرآن پاک کو بینات کہتا ہے. تم میری زندگی کو دیکھو کہ میں کیسا ہوں، اس کے بارے میں قرآن پاک جو ہے اتنی بڑی بات سورہ یونس میں کہی ہے. اللہ اکبر. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سورہ یونس میں کہا گیا ہے میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تم عقل نہیں رکھتے. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا تھا. 40 سال پلس تقریباً 45 سے اوپر تمہارے درمیان میں عمر گزار چکا ہوں، عقل تمہیں نہیں ہے. کیا تم نے میری زبان سے ایسی باتیں پہلے سنی تھی؟ کیا جو باتیں تمہیں نے مجھے امین اور ثانی کا خطاب نہیں دیا تھا؟ یا آج ابھی اس کہنے کی کوشش نہ ہوتے مسلمان. یہ کہا گیا ہے تمہارے درمیان عمر گزار چکا. آج کی تاریخ کا یہی کردار ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ آئیڈیا ہمارے آپ ہی ہیں جب یہاں میں توبہ کرنے کے کہ وہ کہہ سکے میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم دیکھو جو کہے وہی کرے. قرآن پاک میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. خوب تقریریں ہو رہی ہیں، خوب یوٹیوب پہ میسج آ رہے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن جب ان کی اپنی زندگی میں دیکھا جائے تو طرح طرح خلا نظر آتا ہے. یہ پوزیشن ہماری ہو جائے کہ ہم یہ کہہ سکیں. قرآن پاک کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کی بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. یہ چیز ہمارے اندر ہے. اسی طرح یہاں ادا کیا جائے ہمارا کہ میں رسول بنا کے بھیجا ہوں، تم اس کو دیکھو، تم اس دعوت کو دیکھو. آگے فرمایا قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ایک انسان جو اللہ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا. قرآن اس کا جگہ جگہ جواب دیا، یہاں پہ بھی اس کا جواب آپ لے آئے. انسان کو اگر وہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اس کی تمام ضرورتیں ہماری جیسی ہیں، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ یہی بات قرآن کی زبان کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے. یہ کیا بات ہے عربی زبان میں آپ قرآن نازل کر رہے ہیں، کسی اور زبان میں لاتے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری زبان ہے. قرآن میں کہا گیا ہے تو آج علیون والا نہیں ہو. اگر ہم مسلط لفظ آیا ہے، اگر ہم کھول کھول کے بیان نہ کرتے عربی زبان میں، یہی لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، کلام عربی اور مخاطب عربی، کلام عجمی اور مخاطب عربی، تو اعتراض تب بھی آتی رہتا. تو لوگوں کو سمجھانے کی وہی کی زبان ہو سکتی تھی جس میں سمجھ سکتے ہیں. اب وہ سمجھ گئے، اس کو انہوں نے پرکھ دیا، ایک آئیڈیا صحیح اللہ کے نبی نے بنا دیا، اب وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، جو ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان پہ اوپر کہ جب تک وہ دنیا میں رہتے تھے تو ان پہ اعتراض کرتے تھے بھائی یہ تو بشر ہے، رسول نہیں ہو سکتا. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے اسی کو پیغمبر کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو بشر جو پیغمبر چکے تھی تو بشر نہیں ہو سکتے. خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ کہہ دیا کہ وہ خدا وہ کتنا حلول کر گیا ہے. آج ہی تو بات چلتی ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے وہاں بھی
وہ نوری نور ہے صرف، کہتے نہیں لوگ کہتے ہیں یہی بات ہے. تو کہا رہا ہے کہ جب یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے، اب اس کا جواب قرآن پاک کہہ دیتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. یہ جو پیغمبر آتا ہے، جو رسول آتا ہے، وہ صرف پیغام سنا کے چلا نہیں جاتا ہے، وہ اس کو عملاً کر کے دکھاتا بھی ہے. تو کیسے کر کے دکھاتا فرشتے ہوتا تو وہ تو کھاتے ہی پیتے نہیں، ان کی ضرورتیں دوسری ہوتی ہیں. اللہ نے زمین ایسی بنائی ہے جس میں انسان ہی رہتے ہیں. آگے مطمئنین اطمینان سے فرشتے چلتے. فرشتے دنیا میں آتے ہیں، بڑھائے گئے. آپ نے ذکر سنا حضرت السلام کے پاس فرشتے بھیجے گئے تھے، آئے تھے، لیکن وہ کبھی کبھی آتے ہیں. اطمینان سے چلتے پھرتے نہیں رہتے، اطمینان سے انسان چلتے پھرتے رہتے. ان کے لیے ایک ماڈل جو ہو سکتا تھا وہ نبی انسان ہی ہو سکتا تھا. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے مسلموں کے وہاں کہ بہت بڑھیا آدمی ہے، ارے صاحب وہ دیکھتا ہوں کی کیا بات، یعنی وہ قابل تقلید نہیں ہے، انسانوں کو کہتے ہیں. وہ تو انسانوں کی تقلید کرنے کے لیے انسان ہی ہو سکتا تھا. رسول اللہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم فرشتے ہوتے تو اب پھر مسئلہ ہی ہوتا. قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے، یہ سورہ انعام میں ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو اسے آدمی کی شکل ہی میں بناتے اور اس طرح انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتے جس طرح میں مبتلا. کہتے اگر فرشتہ بھی بھیجتے تو انسانی تو بنا کے بھیجتے اسے، پھر وہی مسئلہ پیدا ہوتا. تو نہ ماننے کی یہ بات ان کے منشبات سامنے ہمیشہ رہے گی. انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کے نمونے کے لیے ایک بشری رسول ہو سکتا تھا. قرآن اس بارے میں دلیل دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا ہے انسان کامل، بشر ہے کامل، پرفیکٹ میں مائع نمونہ. پچھلے درس میں بات آ چکی ہے کہ قرآن پاک میں صرف 2 انبیاء کرام کے زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا ہے. اسوۃ حسنۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت نبی ہم زندگی میں ادا کرتے ہیں جو قیامت تک جاری رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہاری اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ، وہ نمونہ تبھی ہو سکتا تھا جبکہ وہ اللہ کا نبی جو ہے وہ انسان ہوگا. تو قرآن پاک جو ہے ایک طرف سے چیلنج کے طور پہ قرآن کو پیش کرتا ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک آئیڈیا ذریعے بتاتا ہے. میرے بھائیوں کی یہ وہ قرآن کی دعوت ہے، جو قرآن کا پیغام ہے جو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے. بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ قرآن پاک سے مسلمان خود اس کے کما حق اس کا بتانے کرتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں اور طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں. قرآن پاک میں کہاں کہا جا رہا ہے کہ صد لوگوں کے لیے مخصوص ہے یہ فلاں فلاں علوم میں جاننے والے. کیا عرب کے تمام لوگ ایسے ہی تھے؟ وہ تو امید تھا قرآن پاک میں، امیوں کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا تھا. تو قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے معنی مطالب پہ غور کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو پیش کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے. محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن پاک کو نافذ کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی زندگی نافذ کریں، انشاءاللہ دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ نے اپنے دین کو نصرت کرنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ تبھی کرے گا جب ہم اس کے دین کی نصرت ایسے ہی کریں گے جیسے قرآن و حدیث میں ہے، نہ کہ وہ جو ہم لوگ اپنے طور پر سوچ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا